آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ایران کی تاریخ، فارس سے جدید ایران تک۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی سرزمین جو ہزاروں سال سے سلطنتوں کے عروج و زوال، عظیم جنگوں، بادشاہوں، فاتحین اور انقلابات کی گواہ رہی ہو۔ ایک ایسی سرزمین جہاں کبھی دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں میں سے ایک قائم تھی، جہاں شاہی محلات اپنی شان و شوکت کے لیے مشہور تھے، اور جہاں سے ایسے بادشاہ گزرے جنہوں نے ایشیا، افریقہ اور یورپ کے بڑے بڑے حصوں پر حکومت کی۔ یہ سرزمین ہے ایران، جسے قدیم زمانے میں زیادہ تر فارس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایران کی ہزاروں سال پر محیط تاریخ، قدیم فارس سے لے کر ہخامنشی سلطنت، سکندر اعظم، ساسانیوں، اسلامی فتوحات، منگول حملے، صفوی سلطنت، قاجار دور اور آخرکار 1979 کے ایرانی انقلاب تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ایران کی ایک حیران کن تاریخی داستان۔ ایران کی قدیم تہذیب۔ ایران کی تاریخ صرف چند سو سال پرانی نہیں، بلکہ اس خطے میں انسانی تہذیب کی جڑیں ہزاروں سال پرانی ہیں۔ قدیم ایرانی علاقوں میں مختلف اقوام اور ریاستیں وجود میں آئیں۔ ان میں سے مادی سلطنت بھی اہم تھی۔ بعد میں ایک ایسا خاندان سامنے آیا جس نے ایران کو دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شامل کر دیا۔ یہ خاندان تھا ہخامنشی خاندان۔ سائرس اعظم اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد۔ تقریباً چھٹی صدی قبل مسیح میں سائرس اعظم نے ہخامنشی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سائرس نے صرف ایک چھوٹی ریاست پر حکومت نہیں کی، بلکہ مختلف ایرانی اور غیر ایرانی علاقوں کو ایک بڑی سلطنت میں اکٹھا کیا۔ اس کی فتوحات کے نتیجے میں سلطنت ایران مشرق میں وسط ایشیا سے لے کر مغرب میں اناطولیہ تک پھیل گئی۔ سائرس اعظم کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قدیم ذرائع میں اسے مختلف اقوام کے ساتھ نسبتاً نرم رویے کے لیے بھی یاد کیا گیا ہے۔ اس کی سلطنت میں مختلف قوموں اور مذہب کے لوگ موجود تھے، لیکن ایران کی کہانی ابھی اپنے عروج تک نہیں پہنچی۔ داریوش اور تخت جمشید۔ سائرس کے بعد ہخامنشی سلطنت کو مزید مضبوط بنانے والے حکمرانوں میں داریوش اول کا نام بہت اہم ہے۔ داریوش نے ایک وسیع سلطنت کو منظم کرنے کے لیے انتظامی نظام، شاہی راستوں اور مواصلاتی نظام کو بہتر بنایا۔ اسی دور میں تخت جمشید کی تعمیر کا عظیم منصوبہ بھی آگے بڑھا۔ تخت جمشید صرف ایک محل نہیں تھا، یہ ہخامنشی سلطنت کی طاقت اور شان و شوکت کی علامت بن گیا۔ اس کے ستونوں، نقش و نگار اور پتھروں پر بنی تصویریں آج بھی قدیم ایرانی تہذیب کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں۔ لیکن پھر ایران کے سامنے ایک ایسا فاتح آیا جس نے اس عظیم سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا: سکندر اعظم اور فارس کا زوال۔ چوتھی صدی قبل مسیح میں مقدونیہ کا حکمران سکندر اعظم ایشیا کی طرف بڑھا۔ اس نے ایرانی سلطنت کے خلاف کئی اہم لڑائیاں لڑیں۔ آخرکار ہخامنشی سلطنت شکست کھا گئی اور سکندر نے فارس کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ تخت جمشید بھی اس کے دور کے واقعات میں تباہی کا شکار ہوا۔ یہ ایران کی تاریخ کا ایک ایسا موڑ تھا، ایک ایسی سلطنت جو کبھی دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی، اب ختم ہو چکی تھی۔ لیکن ایرانی تہذیب ختم نہیں ہوئی۔ ساسانی سلطنت، ایران کی دوبارہ طاقت۔ کئی صدیوں بعد ایران میں ساسانی سلطنت ابھری۔ 224 عیسوی میں اردشیر اول نے ساسانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ساسانی حکمرانوں نے ایران کو دوبارہ ایک مضبوط مرکزی طاقت بنایا۔
یہ سلطنت رومی اور بعد میں باذنطینی سلطنت کے ساتھ مسلسل مقابلے میں رہی۔ ایران اور روم کے درمیان جنگیں کئی نسلوں تک جاری رہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں دونوں بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں اتنی مصروف رہیں کہ ان کی مسلسل جنگوں نے خطے کی طاقت کا توازن بدل دیا۔ ساسانی دور میں فن، تعمیرات، علم اور انتظامی نظام نے بھی ترقی کی، مگر پھر 7ویں صدی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ایران کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایران میں اسلام کی آمد۔ 7ویں صدی عیسوی میں عرب مسلم افواج اور ساسانی سلطنت کے درمیان جنگیں ہوئیں۔ ساسانی سلطنت کو بڑی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ ایران میں اسلام پھیلنے لگا، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ ایرانی تہذیب ختم ہو گئی۔ اس کے برعکس آنے والی صدیوں میں ایرانی علماء، شاعر، فلسفی، سائنسدان اور ادیب اسلامی دنیا کے علمی اور ثقافتی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرنے لگے۔ یعنی ایران نے اپنی تہذیبی شناخت کو نئے حالات کے ساتھ جوڑ لیا۔ منگول حملہ۔ ایران کے لیے ایک تباہ کن دور۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان اور اس کے جانشینوں کی منگول فتوحات نے ایران کو بھی شدید متاثر کیا۔ بہت سے شہر جنگوں کی زد میں آئے اور سیاسی نظام بکھر گیا۔ بعد میں ہلاکو خان نے ایران میں ایک طاقتور منگول حکومت قائم کی، اسے ایل خانی سلطنت کہا جاتا ہے۔ یہ ایران کی تاریخ کے مشکل ترین ادوار میں سے ایک تھا، لیکن ایک بار پھر ایرانی تہذیب نے تباہی کے بعد خود کو سنبھال لیا۔ صفوی سلطنت، ایک نئے ایران کا آغاز۔ 16ویں صدی میں ایران میں صفوی سلطنت قائم ہوئی۔ شاہ اسماعیل اول نے صفوی حکومت کی بنیاد رکھی اور ایران کی سیاسی تاریخ میں ایک انتہائی اہم تبدیلی آئی۔ صفوی دور میں 12 امامی شیعہ اسلام کو ریاستی مذہب کی حیثیت حاصل ہوئی اور یہی تبدیلی بعد کے ایرانی معاشرے اور ریاست کی شناخت پر گہرا اثر ڈالنے والی ثابت ہوئی۔ صفوی دور کے مشہور حکمرانوں میں شاہ عباس اول کا نام خاص طور پر اہم ہے۔ اس کے دور میں اصفہان کو عظیم تعمیرات، بازاروں، مساجد اور شاہی عمارات کے ذریعے ایک شاندار شہر بنایا گیا۔ آج بھی اصفہان کی تاریخی عمارات اس دور کی یاد دلاتی ہیں۔ نادر شاہ، ایک غیر معمولی فاتح۔ صفوی سلطنت کے زوال کے بعد ایران میں ایک اور طاقتور شخصیت ابھری۔ یہ تھا نادر شاہ۔ وہ ایک زبردست فوجی کمانڈر تھا اور اس نے ایران کی طاقت کو دوبارہ بلند کیا۔ اس نے ہندوستان پر بھی حملہ کیا اور 1739 میں دہلی پر قبضہ کیا۔ اس مہم کے بعد نادر شاہ کو ہندوستان سے بے شمار قیمتی خزانے حاصل ہوئے، جن میں مشہور تخت طاؤس اور کوہ نور بھی شامل تھے۔ تاہم نادر شاہ کا دور زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور 1747 میں اس کا قتل ہو گیا۔ قاجار دور اور یورپی طاقتوں کا دباؤ۔ بعد میں ایران میں قاجار خاندان اقتدار میں آیا اور اس دور میں ایران کو روس اور برطانیہ جیسی بڑی یورپی طاقتوں کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ روس کے ساتھ جنگوں کے نتیجے میں ایران کو اپنے شمالی علاقوں میں کئی اہم خطے کھونے پڑے۔ اس دور میں ایران میں آئینی تاریخ بھی اٹھی۔ 1906 میں ایرانی آئینی انقلاب کے نتیجے میں پارلیمنٹ یعنی مجلس کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ ایرانی سیاست تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ پہلوی خاندان اور جدید ایران۔ 1925 میں رضا شاہ پہلوی اقتدار میں آئے۔ انہوں نے ایران کو جدید بنانے کے لیے فوج، تعلیم، بنیادی ڈھانچے اور ریاستی اداروں میں کئی تبدیلیاں کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے محمد رضا شاہ پہلوی حکمران بنے۔ ان کے دور میں ایران نے تیزی سے جدیدیت اور صنعتی ترقی کی طرف قدم بڑھایا، لیکن ساتھ ہی سیاسی مخالفت، اقتدار کی مرکزیت
اور معاشرتی اختلافات بھی بڑھ گئے۔ 1979 کا ایرانی انقلاب۔ ایران کی جدید تاریخ کا سب سے بڑا موڑ 1979 کا ایرانی انقلاب تھا۔ محمد رضا شاہ پہلوی کی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہوئے۔ بالآخر شاہ ایران ملک چھوڑ گئے اور آیت اللہ روح اللہ خمینی واپس ایران آئے۔ اس کے بعد ایران میں اسلامیہ جمہوریہ قائم ہوا۔ یہ تبدیلی صرف ایران کے لیے نہیں بلکہ پوری مشرق وسطیٰ کی سیاست کے لیے ایک اہم تاریخی واقعہ تھی۔ اختتام۔ ایران کی تاریخ میں ایک حیران کن حقیقت بتاتی ہے کہ یہ سرزمین کئی بار فتح ہوئی، کئی سلطنتیں ختم ہوئیں، شہر تباہ ہوئے، حکمران بدلے اور سیاسی نظام تبدیل ہوئے، لیکن ایرانی تہذیب ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہی۔ صدر اعظم سے داریوش تک، تخت جمشید سے ساسانی سلطنت تک، اسلامی دور سے صفوی سلطنت تک، نادر شاہ سے قاجار دور تک، اور پھر پہلوی خاندان اور 1979 کے انقلاب تک۔ ایران کی تاریخ دراصل صرف بادشاہوں اور جنگوں کی تاریخ نہیں بلکہ ایک ایسی تہذیب کی داستان ہے جو ہزاروں سال کے نشیب و فراز کے باوجود اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہی، اور شاید یہی ایران کی تاریخ کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ اگر آپ کو تاریخ کے ایسے ہی حیران کن واقعات پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو میں آپ تخت جمشید، صدر اعظم، نادر شاہ یا ایرانی انقلاب میں سے کسی کی مکمل کہانی سننا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔